السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کا موضوع ہے عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں، اس کا 19واں حصہ۔ اور آج کی اس نشست میں سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 32 اس میں ذکر ہوگا مال وراثت کا۔ مرد عورت کے حقوق برابر ہیں، اور حقوق ربوبیت کے خلاف عوام کو افیون پلانے کا کام لیا گیا ہے۔ تو اس پہ بحث کریں گے، تفصیل سے آگاہی فرمائیں گے جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 اکتوبر ہے اور دن ہے جمعرات کا، سن ہے 2022۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ہمارا تسلسل جو ہے عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں، اس کی 19ویں قسط جو ہے آج چل رہی ہے۔ تو اس میں ہم جو ٹاپک جو ہے وہ کور کریں گے وہ یہ ہے کہ آگے آنے والی آیت مجیدہ جو 4/32 ہے، اس آیت مجیدہ سے حقوق ربوبیت کے خلاف عوام کو افیون پلانے کا کام لیا گیا ہے۔ دوسرا ہم ایک سچا واقعہ بیان کریں گے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مال وراثت میں بھی مرد عورت کے دونوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ تو اس سے پچھلی والی قسط میں 4/24 اور 25، یعنی سورہ النساء کی 24 اور 25، تو اس میں بیان کیا گیا تھا کہ بیوی جو ہے یہ برابر ہوتی ہے شوہر پلس زر مہر۔ تو حاضرین سامعین السلام علیکم۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 32 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ مفہوم۔ اور تم دونوں میاں بیوی آپس میں اس فضیلت کو پامال کرنے کی تمنا نہ کرنا جو اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر الگ الگ عطا فرمائی ہے۔ تو نیز حقوق ملکیت میں میاں بیوی باہم مساوی ہیں۔ بیوی بھی اپنے حدود میں رہ کر کمائی کر سکتی ہے۔ جو کچھ مرد کمائے وہ اس کی ملکیت ہے، اور جو کچھ عورت کمائے وہ اس کی ملکیت ہے۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یعنی تم دونوں اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اکتسابی صلاحیتیں پیدا کرتے چلے جاؤ۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی وہ دونوں صنفوں کی مثبر صلاحیتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ ان صلاحیتوں کو اللہ نے خود پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت مجیدہ سے حقوق ربوبیت کے خلاف عوام کو افیون پلانے کا کام لیا گیا ہے۔ اس آیت مجیدہ کے الفاظ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ سے سابقہ تفاسیر نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے تو یہ اس پر اللہ کا فضل ہے، تم اس فضل کی تمنا نہ کرنا، اور جو تم سے الگ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ہے۔ اس طرح بھوکے ننگے عوام کو اس آیت مجیدہ کے الفاظ کی افیون پلا دی گئی ہے کہ وہ اپنی بھوک ننگ کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھیں اور اس میں حال مست رہیں، حالانکہ حقوق ربوبیت کے لحاظ سے کسی فرد انسانی کو کسی بھی فرد انسانی پر کوئی فضیلت نہیں دی گئی، جیسے کہ ارشاد باری ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ 2/36 7/24۔ اے نو انسانی، تم سب کا اس زمین میں زندگی کے آخری دم تک کے لیے حق مستقر بھی مسلم ہے اور حق متاع بھی مسلم ہے، یعنی تمہارے ایک ایک فرد کو زندگی کے آخری دم تک کے لیے مکان بھی بلا کرایہ میسر آنا چاہیے، اور ضروریات زندگی بھی آخری دم کے لیے، ضروریات زندگی بھی آخری دم تک کے لیے بدستور اور مسلسل میسر آتی رہنی چاہیے۔ نو انسانی کے یہ بنیادی حقوق اسلامی حکومت کے ذمہ ہیں کہ وہ ایک ایسا متوازن نظام قائم کرے کہ ریاست کا کوئی فرد بھی متوازن خوراک سے محروم ہو، نہ مناسب علاج سے، نہ موسم کے مطابق لباس کے محتاج ہو، اور نہ ہی بے مکان ہو۔ فرعون جو اپنے زمانے میں ایک عظیم ریاست کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے عوام کے ایک حصے کو اس کے حقوق ربوبیت سے محروم کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فسادی غاصب قرار دیا ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اِنَّ فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم انہ کان من المفسدین 28/4۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، یعنی اپنے عوام کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ کو اس کے حقوق ربوبیت غصب کر کے کمزور کر دیا، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ سامعین کرام، افسوس ہے کہ سلسلہ درس کی آیت زیر بحث 4/32 سے سابقہ تفاسیر نے بھوکے ننگے عوام کے مقابلے پر رزق میں ظالموں اور فسادیوں کی فضیلت کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 28/4 میں ظلم و فساد اور بادشاہ وقت کی سرکشی اور طغیانی بتایا ہے۔ نیز سابقہ تفاسیر نے آیت مجیدہ 4/32 سے یہ تصور دیا ہے اگر کسی شخص کو رزق میں صاحب فضیلت دیکھو تو تم اس کی فضیلت کی تمنا نہ کرنا، حالانکہ فرعون اور اس کی قوم کو جو بنی اسرائیل کے مقابلے پر رزق میں فضیلت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ نے
حضرات موسیٰ و ہارون اپنے 2 نبی بھیج کر فرعون اور اس کی قوم کی فضیلت کے خلاف نہ صرف یہ کہ خود تمنا دلوائی بلکہ خود مہم چلوا کر فرعون کو اس کے لشکروں سمیت غرق کر دیا اور اس کی فضیلت، حکومت اور رزق کی فراوانی کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ 7/136 پس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اور اس قوم کو ان کی حکومت کا وارث بنایا جو انہی یعنی فرعونی حکومت کے ہاتھوں کمزور کر دیے گئے تھے۔ بالفاظ دیگر قرآنی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو حقوق ربوبیت سے محروم حکومت کرتی ہے، اللہ نہیں کرتا۔ پھر کسی کو حقوق ربوبیت سے محروم حکومت کرتی ہے، اللہ نہیں کرتا۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ ایسا متوازن نظام قائم کرے جس میں کوئی بھی فرد انسانی اپنے حقوق ربوبیت سے محروم نہ ہونے پائے۔ پھر سابقہ تفاسیر نے کسی صاحب فضل کے فضل کی تمنا تک کرنے سے روک دیا ہے، حالانکہ قرآن حکیم نے انتھک محنت اور کوشش کی تاکید کرتے ہوئے فیصلہ دے دیا ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعی 53/39 53/39۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ المختصر آیت مجیدہ 4/32 غریبوں کے لیے بطور افیون نازل نہیں کی گئی، بلکہ اس میں اس کے اپنے سیاق کلام اور خود آیت مجیدہ کے داخلی الفاظ کے مطابق میاں بیوی کی باہمی فضیلت جو دونوں کو الگ الگ ایک دوسرے پر عطا کی گئی ہے اس کی پامالی اور خلاف ورزی سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ ان الفاظ میں میاں بیوی کی الگ الگ صلاحیتوں کی خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے فضل کے حصول کے لیے دونوں میں اکتسابی صلاحیتیں موجود ہیں۔ عورت بھی بہترین ڈاکٹر بن سکتی ہے، بہترین فلاسفر بن سکتی ہے، بہترین دستکارہ اور بہترین ڈیزائنر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بس کہا گیا ہے کہ فریقین کی مضمر صلاحیتوں کو اجاگر ہونے دو، پامال نہ کرنا۔ دوسرا نمبر جو اس صورت میں قابل وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ کہ الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اللہ کے فضل کے لیے اللہ تعالیٰ سے صرف سوال کرتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، بلکہ جیسا کہ دعا اپنے آپ کو حصول مدعا کی تحریک ہوتی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ تم الگ الگ اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اکتسابی صلاحیتیں پیدا کرتے چلے جاؤ۔ ارننگ سکلز جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اندر پیدا کرتے جاؤ۔ اسی آیت مجیدہ میں تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ صرف ایمان لانے ہی کے لیے نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، بلکہ سیاق کلام کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس اللہ نے مردوں اور عورتوں کے اندر جو الگ الگ مضمر صلاحیتیں موجود کر دی ہوئی ہیں وہ انہیں خوب جانتا ہے، اور تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے نصیحت کرتا ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک کو بھی نہ ادنا خیال کرو اور نہ مضمر صلاحیتوں سے عاری۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ مذکر یا مؤنث اگر اس کی مضمر صلاحیتوں کے مطابق ترقی کے مواقع مہیا کیا جائیں تو وہی فرد جسے نکما اور
فضول سمجھ لیا گیا ہو وہی معاشرے میں ستارہ بن کر چمک اٹھتا ہے۔ ایک سچا واقعہ، وہ سچا واقعہ یہ ہے کہ ایک بالکل ناخواندہ عورت جسے خاوند نے جاہل اور احمق قرار دے رکھا تھا، اس نے شوہر سے آزاد ہو کر پڑھنا شروع کیا اور چند ہی برسوں میں ڈسپینسر بنی اور بالآخر ترقی کرتے کرتے MBBS ڈاکٹر بن کر پاکستان کے ایک سرکاری زنانہ ہسپتال کی انچارج ہوئی۔ یہ ہمارا چشمدید واقعہ ہے۔ اب مال وراثت میں بھی مرد عورت دونوں کے حقوق محفوظ ہیں، چونکہ سلسلہ درس کی آیت زیر بحث 4/32 میں مرد عورت کے الگ الگ حقوق ملکیت کی وضاحت کی گئی ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو مرد کمائیں ان میں ان کا حصہ ہے، جو عورتیں کمائیں ان میں ان کا حصہ ہے۔ اس لیے اگلی آیت مجیدہ 4/33 میں فریقین کہ ان وراثتی حقوق کا بھی ضمناً ذکر کر دیا گیا ہے جو آیت مجیدہ 4/11-12 میں پیچھے گزر چکے ہیں اور ہم اس کو پڑھ چکے ہیں کہ والدین اور اقربا کے بال متروکہ میں مرد عورت دونوں کے حصے مقرر کیے جا چکے ہیں، اور خود میاں بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں ان کا الگ الگ حصہ مقرر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے مرد عورت سب کے حقوق وراثت محفوظ کر کے ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اس سے جو والدین اور قریبی چھوڑ جائیں، وہ افراد جن سے تم آپس میں عقدی رشتے قائم کرتے ہو، بس انہیں ایک دوسرے کے مال متروکہ میں سے ان کے حصے دیا کرو۔ یہ اس پر تم عمل کرو یا نہ کرو، وہ اللہ اسے خوب جانتا ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خود عینی گواہ ہے۔ میاں بیوی کے فرائض کی تقسیم کار، اس سے اگلی آیت مجیدہ میں شوہر کے فرائض مقرر کیے گئے ہیں کہ بیوی کی ضروریات زندگی کا ضامن وہ ہے، کیونکہ بیوی بیشتر وقت کے لیے فطری طور پر معذور ہو کر رہ جاتی ہے۔ ماواری عارضے کے علاوہ حمل، وضع حمل اور رضاعت وغیرہ اس کی فطری عوارض میں شامل ہیں۔ اجرائے نسل کے ضمن میں مرد پر عورت کو کتنی فضیلت ہے، اس کے بغیر اجرائے نسل بالکل ناممکن ہے۔ نیز بچے کی پیدائش کے بعد رضاعت وغیرہ کے فرائض بھی شوہر ادا نہیں کر سکتا۔ اولاد کی اولین تربیت کا آغوش مادر ہے، فلہذا تقسیم کار کے لحاظ سے گھر کی سلطنت کے داخلی فرائض بیوی کے ذمہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ کرنا فی بیوتکن 33/33، تم اپنے گھروں میں قرار و سکون اختیار کرو، اور گھریلو سلطنت کے خارجی فرائض کا ذمہ دار شوہر ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر ارشاد کیا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن وإن اطعنکم
फला तब्तगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलियन कबीरा। मफ़हूम। मर्द शौहर अपनी बीवियों औरतों को खड़ा करने वाले, सहारा देने वाले हैं, इस सबब से कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे पर अलग अलग फजीलत अता फरमाई है। और मर्दों की फजीलत इसलिए है कि वो औरतों पर अपने मालों में से माल खर्च करते हैं। फिर औरतों को ये फजीलत है कि नेकोकार औरतें फ़र्ज शनास खामदों की अदम मौजूदगी में उनके मालों और अपनी असमत की हिफाजत करने वालियां हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें हिफाजत की सलाहियत अता की है। वो औरतें जिनसे तुम्हें उनके फ़र्ज फरामोशी का खौफ लाहक हो जाए तो उन्हें नसीहत करो, अगर ना माने तो एहतजाज के तौर पर उन्हें अपने बिस्तरों से अलग कर दो और उनसे अलहदगी की वजह बयान करो। फिर अगर वो तुम्हारा कहा माने, यानी तुम्हारी नसीहत और एहतजाज के असर से फ़र्ज फरामोशी तर्क कर दें, तो फिर उनके ख़िलाफ़ कोई राह तलाश ना करना। बेशक अल्लाह ताला जो ऐसे हिकमत भरे हुक्म नाज़िल करता है, बहुत बुलंद शान और बड़ी अज़मत करने वाला, बहुत बुलंद शान और बड़ी अज़मत वाला है। तो सामईन कराम, आज का दर्स जो है इस आयत के बाद मैं समझता हूँ कि इख्तिताम को पहुँचा। तो आज के दर्स में बस इतना ही। आइंदा हम इसी आयत के मज़ीद तशरीह में जाएंगे, जो पॉइंट तशरीह तलब हैं उन पर हम रोशनी डालेंगे। तो वमा अलैना इल्लल बलाग फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ ही आज की नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँची। जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।